نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا اور اسی دنیا کے اندر دو قسم کے حقوق ہمارے اوپر لازم رہے۔ پہلا قسم کے حقوق وہ حقوق اللہ ہے، دوسرے قسم کے حقوق العباد۔ میرے عزیز دوست، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حقوق العباد کی بات کی ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ متصلاً حقوق العباد کی بھی بات کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح جہاں حقوق اللہ کی بات کی، اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حقوق العباد کی بھی بات کی متصل۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ صرف اور صرف عبادت اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنی ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ سب سے اہم جز ہے حقوق اللہ میں۔ حقوق اللہ میں سے روزے بھی ہے، رمضان بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، مگر اللہ رب العزت نے اس کے اندر سب سے اہم بات اور حقوق اللہ میں سے سب سے اہم جز توحید باری تعالیٰ کو دیا، اور اس کے ساتھ متصلاً اللہ رب العزت نے جب حقوق العباد کو بیان کیا ہے، میرے دوست، اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے سب سے اہم جز بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس طرح حقوق اللہ میں سے سب سے اہم جز اور سب سے اہم حصہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اسی طرح حقوق العباد میں سے بھی سب سے اہم جز اور سب سے اہم حصہ والدین کا حق بھی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا ہمیں درس دیا کہ تم صرف اللہ رب العزت کو ہی وحدہ لا شریک مانو۔ آیا اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننا صرف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو مانیں کہ اللہ رب العزت ہی ہمیں رزق دینے والا ہے اور اللہ رب العزت ہی ہمارے رازق ہے، ہمارے خالق ہے؟ نہیں میرے دوست، یہ بات تو کافر بھی مانتا ہے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت رازق ہے، اللہ رب العزت خالق ہے، اللہ رب العزت سب کچھ دینے والے ہے، مگر ہم تو مومن ہوئے۔ اور اسی طرح اگر کافر یہ بات کہے اور اس بات کو بھی مانے کہ اللہ رب العزت خالق ہے اور اللہ رب العزت ہی رازق ہے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میرا دوست، یہ بات اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر واضح بتا دیا کہ اگر آپ ان لوگوں سے دریافت کیجئے کہ تمہارا رازق کون ہے تو یہ یقیناً کہیں گے کہ ہمارا رازق اللہ رب العزت ہے۔ پھر ایسی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کافر ٹھہرائے؟ وہ شاعر کہتا ہے
کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مومنوں پر راہیں کشاہے، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ میرے عزیز دوست، یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ہم کرے تو نہ ہمارا ایمان بگڑتا ہے نہ ہمارے اسلام میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ اگر کافر یہ بات کرے تو ان کا اسلام بھی بگڑ جاتا ہے، وہ کافر بھی ہے۔ کس وجہ سے؟ اب توحید کہتے اس بات کو ہے کہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننے، اللہ رب العزت کے ساتھ عبادات میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ رب العزت کو رزق دینے میں وحدہ لا شریک مانے، کسی پیر فقیر کو اس کے ساتھ شامل نہ کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو خالق حقیقی مانے، اللہ کے علاوہ کسی کو خالق نہ مانے۔ در حقیقت اس بات کا نام توحید نہیں، بلکہ توحید یہ ہے کہ تمام معبودان باطلہ پر چوری پیر کر پھر توحید کا اس بات کرے میرے عزیز دوست۔ اسی طرح اس کے متصلاً اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ میرے عزیز دوست، اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات تو آتی ہوگی کہ آیا والدین کے ساتھ اب ہم احسان کیسے کریں؟ والدین کے ساتھ احسان ہوتا کیسے؟ اگر ہم ساری زندگی والدین کی خدمت میں گزارے، ساری زندگی والدین کی خدمت کرتے رہے، پھر بھی ہم والدین پر احسان نہیں کر سکتے۔ کیوں میرے دوست؟ اس لیے کہ والدین کا ہمارے اوپر بے بہا اور انتہائی بہت بڑا احسان ہے۔ میرے عزیز دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد قرآن مجید کے اندر فرمایا، اس کا بھی تو کوئی مطلب ہوگا نا میرے دوست۔ تو اس کا مطلب اور اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کے اندر باقی جتنی آیات احسان کے متعلق آئی ان کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ان حدیثوں کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتا ہے۔ میرے دوست، جب ہم غور و فکر کریں گے، ہمیں کہیں ایسے مقامات بھی نظر آئیں گے جہاں ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں احسان کا الفاظ ملیں گے۔ تو اب ان الفاظ کے اندر غور کریں۔ علماء کرام نے اس بات کی یہ تشریح فرمائی ہے کہ ان مواقع پر جو احسان کا نام لیا گیا ہے، احسان کا لفظ بولا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی مکمل تابعداری کرو، ان کی مکمل پیروی کرو، تو یہ احسان ہوا میرے عزیزو۔ اسی طرح ہم والدین کی ہر بات کو لبیک کہیں، ہر بات پر لبیک کہیں، ہر بات کو ہم مانیں، کسی بات کو ہم ٹالیں نہیں، ہاں اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ میرے عزیز دوست، اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر ہمیں اسلامی احکامات سے روکے، اگر ہمیں اسلامی احکامات و افعال کرنے سے روکے، پھر ہمیں والدین کا پابند نہیں۔ ہمیں والدین کا پابند تب تک ہے جب وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے۔ ہمیں اگر کوئی اسلام کے حکم کے خلاف ہمیں حکم کرتے تو ہم وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیں وہ والدین سنت رسول کے خلاف کھڑا کرنا چاہے تو ہم اس وقت سنت رسول کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیں یہی والدین ہمیں داڑھی کٹوانے کا کہتے ہیں، ہمیں داڑھی منڈوانے کا کہتے ہیں، ہم یہ بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر یہی والدین ہمیں کہتے ہیں بیٹا آج دکان پر کھڑے ہو جاؤ، نماز کو چھوڑ دو، ہم یہ بات ماننے کے لیے بھی ہرگز تیار نہیں ہوں گے میرا عزیز دوست۔ ہاں، جب تک وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہے ہم ان کے بات کو تسلیم کریں گے، ہم ان کے ہر بات پر لبیک کہیں گے، مگر جب تک اس اسلام کے دائرے کے اندر ہے۔
میرے عزیز دوست، یہ والدین کا حق اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے توحید کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ، سب سے اہم جز بیان کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے حقوق العباد میں سے سب سے اہم ترین اور سب سے اہم جز حقوق العباد میں سے والدین کے حق کو بیان کیا۔ اس لیے میرے دوست اپنے والدین کی خدمت کرے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، وہ اس طرح کہ ایک باپ سے اولاد تنگ ہو گئی۔ اب اس سے تنگ ہو کر اسے ایک گٹڑی میں ڈال کر اسے باندھ کر ایک پہاڑ کے اوپر یا ایک دریا کے کنارے لے آئے اور اسے دریا میں ڈالنا چاہا۔ اسے جب ڈالنے لگے تو وہ ہنسنے لگا، تو وہ رونے لگا، اور روتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے مجھے یہاں نہ ڈالو، ڈال دو بے شک، مگر مجھے فلانی جگہ سے ڈال دو دریا میں۔ انہوں نے بہت اصرار کیا اس بات پر کہ مجھے اس جگہ دریا کے اندر نہیں ڈالنا۔ اولاد نے پوچھا آخرکار ماجرا کیا؟ ہم نے تجھے دریا کے اندر ڈالنا ہے، چاہے وہاں ڈالے چاہے یہاں ڈالے، اس سے آپ کا کیا سروکار کہ چاہے ہم یہاں ڈالے چاہے وہاں ڈالے، آپ کو موت آنی ہے، ہم آپ کو دریا میں ڈالنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ وہ اس طرح کہ میرے والد جب ضعیف ہوئے، میں ان سے تنگ ہو گیا، میں تنگ کی حالت میں اسے اسی حالت میں گٹڑی کے اندر باندھ کر میں نے اسے اس دریا کے اندر پھینک دیا، اور اسی جگہ سے پھینکا۔ آج اللہ رب العزت وہ وقت دوبارہ لے آئے کہ میں آج بوڑھا ہو چکا ہوں، میری اولاد مجھے گٹھڑی کے اندر باندھ کر مجھے لے آئے اور اسی جگہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس جگہ نہ ڈالا جاؤں جہاں میں نے اپنے والد کو ڈالا، اس لیے کہ جو کرو گے وہی پاؤ گے، اور مشہور مقولہ ہے کہ جو چیز بویا ہے وہی کاٹنا ہے۔ میرے عزیز دوست، والدین کی خدمت کرو گے تو کل کلا اولاد بھی آپ کی خدمت کرے گی۔ اگر والدین کی خدمت نہیں کرو گے، والدین کو دل دکھاؤ گے، والدین کی نافرمانی کرو گے، تو کل کلا آپ کی اولاد بھی آپ کو چھوڑ جائے گی، آپ کے بیوی بچے سب کچھ آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ جس کے ساتھ زیادتی کرو گے وہ کل کلا آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ میرے عزیز دوست، یہ ذہن نشین کر لے، یہ بات اپنے پلے باندھ لے کہ ہم نے ہمیشہ والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں والدین کی خدمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے اور دین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے والدین کے حکموں کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔